السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شاجی ولاگز۔ اور آج کا جو ہمارا ولاگ ہے ترخیل ٹو قمر مشانی روڈ پہ مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، جہاں پہ محفل میلاد کا پروگرام سجایا گیا ہے، جہاں پر علامہ اجاز ملک صاحب خطاب کریں گے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کو آج دکھاتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ناظرین، اساں محفل میلاد دے پروگرام میں پہنچ گئے ہیں تے اندر جانے آنے توانوں اندر دے سارے براہ راست مناظر جشن میلاد مصطفیٰ۔ اس آئے مبارکہ میں قرض کا ذکر ہے۔ آپ اور میں جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ لین دین اور ایک دوسرے سے قرض ادھار کرنا چلتا ہے۔ قرض، اس آئے مبارکہ میں لفظ قرض استعمال ہوا ہے۔ قرض کا جو اردو میں معنی ہے وہی عربی میں معنی ہے۔ دنیا میں یہ شخص تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا نا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنا کچھ ہے، کہیں نہ کہیں اسے کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ گھر میں لاکھوں کروڑوں کے زیورات پڑے ہوں، گاڑیاں کھڑی ہوں، مگر اچانک سوئی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ غریب سے، پڑوسی سے مانگنی پڑتی ہے۔ گھر میں بکرے، گائے، اونٹ ذبح ہو، کھانے تیار ہوں، عین وقت پہ ماچس نہیں ملے گی، وہ غریب کے پڑوسی سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ ماچس دے، تو انہیں جھڑکیے مت، انہیں خالی ہاتھ مت بھیجیے۔ سو یہ لین دین، قرض دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے اور قرض لینا بھی سنت مصطفیٰ ہے، مگر بلا ضرورت قرض اٹھانے کی شریعت حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ بلا ضرورت قرض تعیشات کے لیے نہیں ہوتا، قرض عیاشی کے لیے نہیں ہوتا، قرض ہمیشہ مجبوری سے لیا جاتا ہے۔ ضرورت سے اگر قرض لیں گے مجبوری سے تو اس پر اللہ رسول ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر عیاشی کے لیے لیں گے، بلا ضرورت لیں گے تو اٹس سیلف یہ خود جرم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں سے قرض لیا، وگرنہ میرے آقا چاہیں تو آسمان سے اللہ سونا برسا دے، زمین سونا اگلنا شروع کر دے، مگر امت کو لین دین کے معاملات سمجھانے کے لیے میرے آقا کریم نے کئی بار قرض لیا، مگر آپ جتنی بار تحقیق کریں گے، نبی مکرم نے جب بھی قرض لیا اپنے نہیں لیا، اوروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اوروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ بلا جھجک در مصطفیٰ پہ آتے تھے کہ یہاں ہر سوال پورا ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم کے پاس ظاہری طور پر خود کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ کسی اور سے ادھار اور قرض لے کے سائل کا سوال پورا کرتے تھے۔ نبی مکرم فرماتے تھے میرا مہمان آیا ہے کوئی اسے کھانا کھلا دے، میرا مہمان آیا ہے سوال کرنے، ہے کوئی جو اس کی ضرورت پوری کر دے۔ صحابہ کرام پوری کرتے تھے۔ جس بندے کو مارکیٹ میں دکاندار ادھار نہیں ملتا تھا، میرے آقا اجازت فرماتے تھے جاؤ میرے نام کا ادھار لے لو، ادا میں کیا کروں گا۔ یہ اس طرح چلتا رہتا تھا۔ نہایت خوبصورت واقعے سے آج کے مضمون کا آغاز کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ ایک یہودی آقا کریم کے دروازے پر آتا ہے اور اپنے ضرورت کا سوال کرتا ہے۔ اس وقت ظاہری طور پر نبی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا کسی کے پاس اگر ہے تو ادھار دے دے اور اس سائل کا سوال پورا کر دے، میں محمد لوٹا دوں گا۔ مگر وہ دن ایسا تھا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں، حضرت سلیمان کو فرمایا یہ سائل لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو پیغام دو
کہ تیرے بابا نے پیغام دیا ہے کہ اس سائل کی ضرورت پوری کرے. صحابی رسول اس یہودی کو لے کر حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ گئی. حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں بھی ظاہری طور پہ کچھ نہیں. وہ حیران تھی کہ بابا جانتے تو ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں، مگر پھر بھی ضرورت مند کو ہمارے دروازے پہ بھیج دیا. یہ سوچ کر حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا رکو میں حل نکالتی ہوں. اندر گئی. حضرت فاطمہ زہرا نے اپنا قیمتی دوپٹہ چادر اٹھایا، اور اس دور میں سونے کے بعد قیمتی چیز کپڑے ہوا کرتے تھے. سونے کے بعد کامیاب اور نایاب کپڑے ہوتے تھے، ہاتھوں سے بنا جاتا تھا. پوری عمر ایک دو سوٹ میں گزر جاتے تھے، پوری عمر عورت ایک دو دوپٹوں میں گزار دیتی تھی، پوری عمر اور مرد ایک دو دھوتیوں میں گزار دیتے تھے باندھ کے تہبند. کپڑے اتنے عام نہیں تھے جتنا آج اللہ کا کرم ہے. ہوتے بھی تو بڑے مہنگے تھے، ہاتھ سے کپڑے بنے جاتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا نے اپنا دوپٹہ باہر نکالا اور صحابی رسول کو فرمایا جاؤ اسے بازار میں بیچو، اس کی ضرورت پوری کرو جو اس سائل کی ضرورت ہے. جتنا باقی بچتا ہے وہ بھی ہم اہل بیت کی طرف سے صدقہ کر دو. صحابی رسول دوپٹہ لے کے بازار گئے. بائی چانس اس وقت مدینہ میں کپڑے کا بڑا تاجر بھی یہودی تھا. جب نبی مکرم کے صحابی نے نبی کی بیٹی کا دوپٹہ بازار بھیجا، حاضرین مکرم آپ دیکھیں یہودی پہلے یہودی تانے دیتے تھے مسلمانوں کی کیا کرو گے، مسلمانوں کے پاس تو اپنا کھانے کا کچھ نہیں ہے. نبی کے گھر میں خود 2-3 دن تک چولہا نہیں جلتا، تم مسلمان کر کے کیا کرو گے، تم کیوں نبی کے پاس جاتے ہو. پہلے مسلمانوں کو غربت کے تانے ملتے تھے، پہلے مسلمانوں کو بھوک اور پیاس کے تانے ملتے تھے. آج نبی کے گھر کا دوپٹہ بکنے آیا، یہودی کو تانے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا اچھا نوبت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ کپڑے بکنے لگ گئے. یہ تانا اگر ایک باپ سنے تو بتائیے اس پر کیا بیتے گی. جب یہ تانا اس یہودی نے دیا تو نبی مکرم کے صحابی نے بتایا نادان پوچھ تو صحیح کہ نبی کے گھر کا دوپٹہ کیوں بک رہا ہے. فرمایا اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی کی آل تیرے ہم مذہب یہودی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ بیچ رہی ہے. وہ دنگ اور حیران رہ گیا. اس نے اپنے یہودی بھائی سے پوچھا کیا مسلمان تیرے مقروض ہیں کہ یہ قرض اتارنے کے لیے دوپٹے بیچنے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. کیا تیرا کوئی احسان ہے نبی کے گھرانے پر، نبی پر؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا کوئی احسان اس خاندان پہ نہیں، یہ میرے مقروض نہیں ہے. میں کمزور مزدور یہودی ہوں، مجھے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے لوگ مجھے قرض نہیں دیتے کہ یہ کہاں سے لوٹائے گا، یہ کدھر سے لے کے آئے گا. میں ہوں یہودی مگر میں جب بھی مسلمانوں کے نبی کے دروازے پہ گیا ہوں کبھی خالی نہیں لوٹا، نبی جھولی بھر کے عطا فرما دیتا. حاضرین مکرم ہمارے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ مانگنے والے کا مذہب نہیں دیکھتے تھے، مانگنے والے کی قوم نہیں دیکھتے تھے، مسلک نہیں دیکھتے تھے، مذہب نہیں دیکھتے تھے. خدمت میں ہمیشہ حضور انسانیت کو دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی بھوکا آتا میرے آقا اس سے مذہب نہیں پوچھتے تھے، اپنے ہاتھ سے بکری دھو کے غیر مسلم اور کافر کو پلایا کرتے تھے. ارے ضرورت پوری کرتے وقت آقا اس کے خاندان کو نہیں دیکھتے تھے، مذہب کو نہیں دیکھتے تھے، انسان سمجھ کے خدمت کرتے تھے. آج ہم تنگ نظریوں کا شکار ہو گئے ہیں. ہم چندہ دیتے وقت بھی مسلک دیکھتے ہیں، ہم مدد کرتے وقت بھی مذہب پوچھتے ہیں، مسلک پوچھتے ہیں، جماعتیں پوچھتے ہیں. ارے ایمان یہ ہے کہ خدمت کرتے وقت صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ رب اگر ایک کافر کو کھلاتا ہے تو تم ایک وقت کیوں نہیں کھلا سکتے. اگر ایک رب ہر کسی کو دیتا ہے تو خدمت کرتے وقت تم کیوں سوچتے ہو. جب دوپٹہ خریدنے والے نے سنا کہ یہودی کے لیے نبی کے گھر سے دوپٹہ بیک رہا ہے وہ حیران ہو گیا، اس کے قدموں تلے زمین کھچ گئی. اس نے جتنی ضرورت تھی یہودی کی پوری کی، دوپٹہ بھی ادب سے واپس کیا. دوپٹہ واپس کر کے فرمایا چلو
سلیمان مجھے اس نبی کے پاس لے جاؤ کہ جس کو رب نے اتنا درد دل دیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی ضرورت بھی اپنی گھر کی چیزیں بیچ کر کیا کرتا ہے. وہ چل پڑا جس کو میرے آقا کی بیٹی نے دوپٹہ دیا، وہ جس کے پاس بھیجا تھا، وہ راستے میں قافلہ بنتا گیا، نبی کے دروازے پہ چلے گئے اور بغیر تبلیغ کے، بغیر جنتوں کے وعدے، فرمایا اسلام کے سخاوت کے باب کے صدقے ہم نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ارے دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ سخاوت کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، اور یہودیوں نے مسلمانوں کے جذبہ اظہار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس روایت میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، مجھے تو نبی کی بیٹی کے دوپٹے کی عظمت نظر آتی ہے، جنت کے عورت کے سردار کی دوپٹہ، کہ نبی کی بیٹی کا دوپٹہ جہاں جہاں جاتا رہا ایمان تقسیم کرتا رہا ہے. نبی کی بیٹی کا دوپٹہ دکان پہ گیا تو دکاندار نے کلمہ پڑھ لیا، قرض والے پہ گیا. یہ اہل بیت کے رب نے کپڑوں اور جوتوں کو بھی برکت عطا فرمائی ہے، نبی کی آل کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. یہ میں نے ایک جملہ بتایا آپ کو، ایک واقعہ کہ اسلام میں قرض لینا اور دینا ایک دوسرے کی درد اور ضرورت محسوس کرنے کے لیے بڑا اہم ہے. خیال رہے کہ آیت آپ کے ذہن میں آئے، میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 11 آپ کو سنائی ہے. بات اور ہے مگر میں صرف لین دین کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خامخواہ لینے سے بھی منع فرمایا، اور جس کے پاس ہے اسے کہا دروازے سے خالی بھی نہ لوٹا. نبی کریم نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے قرض دیتا ہے اسے اللہ ڈبل صدقے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں ضرورت مند کو دروازے سے خالی نہ بھیجیں، ڈبل صدقہ اللہ عطا فرماتا ہے، 2 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو مقروض کو مہلت دیتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں مہلت عطا فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آقا کے پاس بیٹھے ہوتے، وہاں لوگ لنگر بھی لاتے، کھانا بھی لاتے، تقسیم فرماتے. اب آپ کی محبت کے لیے اگلا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیا عجیب خوبصورت واقعات ہوتے تھے. ٹھیک ہے ناظرین، اپنے ولاگ کے اختتام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں تو آج کا ولاگ پسند آیا ہو سی. اپنے دعا یاد رکھا ہے، چینل لائک شیئر لازمی کریں. شکریہ. Thanks for watching Shaji Vlogs.